انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی پلاننگ میں موت کو شامل نہیں کرتا. ہم نے دنیا میں سب پلان کر لیے، اگلے 3-4 سال کے بھی پلان کر لیے. ہم 2 سال بعد یہاں ہوں گے اور 3 سال بعد یہاں ہوں گے، سب پلان کمپلیٹ. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی اس پلاننگ میں اپنی موت کو بھی یاد رکھنا تھا. موت کو یاد دنیا اس لیے بھی نہیں کرتی کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو مرنے والا تھا وہ مر گیا، ہم لوگوں نے نہیں مرنا. اور ہم لوگ دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ پلاننگ میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اس پلاننگ میں ہمیں موت کو بھی شامل کرنا تھا. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد، یا ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ہم اس دنیا میں ہو ہی نا. مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ موت کی بات کیوں کرتی رہتی ہیں ہر وقت. ایک ویڈیو تھی اس کے اندر، اور میں نے ان کو آنسر یہ کیا کہ اگر ہم موت کو یاد نہیں رکھیں گے تو جئیں گے کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، نفی کرنی پڑتی. خود سے تو نہیں بھاگ سکتا نا انسان، اپنے آپ سے تو نہیں آپ بھاگ سکتے نا. کہیں جا کے سچ نہ بولیں لیکن اپنے ساتھ تو بولیں گے. کسی کو کچھ نہ بتائیں لیکن کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گا. خود کے ساتھ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم لوگوں نے زندگی میں ساری پلاننگز کر لی ہیں سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ سے بھی ملنا ہے. کیا تیاری ہے اللہ سے ملنے کی؟ کوئی تیاری نہیں ہے. گھر میں رہنے کے لیے میرے پاس سب ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے ضرورت کی سب چیزیں چاہیے، اور میں آہستہ آہستہ پلان کر کے اپنی ہر چیز بنا رہا ہوں. لیکن میں نے اس چیز کا پلان نہیں کیا کہ اگر میری اللہ سے ملاقات ہو گئی تو میں اسے کیا جواب دوں گا. کیونکہ اس نے تو صاف صاف قرآن میں کہا ہے کہ میں ہوں تیری روزی کا ذمہ دار، میں دوں گا تجھے رزق. تجھے میں نے بھیجا ہے زمین پہ عبادت کے لیے، مدد کے لیے. یہاں پہ آ کے ہم کتنا گم ہو گئے. اتنی خوبصورت ہے یہ دنیا کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے. اور واپس جائیں گے کیا؟ خالی ہاتھ تو جائیں گے، کچھ بھی تو نہیں ہوگا پاس. ابھی سے کوشش نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو بھی رکھو، دنیا کو چھوڑ کے دین کی طرف چلے جانا، بالکل فقیر بن جانا، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا بھی جینی ہے اور دین بھی رکھنا ہے. یہ رکھنا آنا چاہیے انسان کو. اپنے دنیا کے کام بھی کرے اور دین کو بھی رکھے. بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ کے نیک جو دنیا کو بھی جیتے ہیں، دین کو بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہنا. اور میرا خیال ہے کہ انسان کو آج کا جینا چاہیے، صرف آج کے دن کا. اگر کل زندگی ہے تو وہ رزق بھی دے دے گا، وہ سب سامان دے دے گا جو آپ کی اور میری ضرورت کے ہیں. بس ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں سالوں کی پلاننگ کرنی ہے لیکن اس پلاننگ میں کبھی بھی موت کو یاد نہیں رکھیں گے. پاگل، موت کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں کریں گے؟ ابھی تو زندگی سٹارٹ نہیں ہوئی. زندگی کب ختم ہو جائے گی یہ موقع بھی نہیں دے گی زندگی.
ہر دن کو ہمیشہ ایسے جئیں جیسے آخری ہو، دوسروں کی مدد کر کے، اور سب سے پہلے اپنی ذات کی مدد کر کے اپنی ذات کو جینا سکھائیں۔ اگر آخری وقت ہو، کیا کریں گے ہم آخری وقت پہ؟ سب سے معافی مانگ لیں گے، پتہ ہو کہ کل نہیں ہوں گے اس دنیا میں، جس سے ناراض ہیں معافی مانگ لیں گے، جس کا ادھار دینا ہوگا اس کا ادھار دے دیں گے، کریں گے نا ایسا؟ کوشش یہی کرنی چاہیے انسان کو کہ ہر جو دن ہے نا وہ آخری سمجھ کے جیے۔ یہ ہمارے اپنے لیے بہت بہتر ہے، یہ سب کچھ اپنے لیے تو ہے، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ سب کچھ اپنے لیے، تو اللہ کے لیے کیا کیا ہم نے؟ کبھی بیٹھ کے سوچئے گا، خود سے انسان جھوٹ نہیں بولتا، کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسا کیا ہے جو شاید ہم فخر سے بتا سکیں کہ میں نے یہ کیا ہے اللہ تیرے لیے، میں نے یہ چیز چھوڑی ہے تیرے لیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس پلاننگ میں موت بھی شامل ہو، مر گئے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا کی کوئی چیز، رشوت، پیسہ، وہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ چلے گا انصاف، حقیقت، اعمال، کیونکہ اللہ عدل کرنے والا ہے بے شک۔ اس لیے ہر انسان یہی کوشش کرے کہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر دن کو آخری سمجھ کے جئیں۔